آپ پڑھائیں جو کہ 25 جنوری 2023 کو سلیم سینٹر نارتھ کراچی کے ہال میں ہے. میرے سسرال والوں کی بھی خواہش ہے کہ نکاح آپ پڑھائیں. اگر آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا. میری خواہش یہ کہ میں نکاح پڑھاؤں لیکن آپ ہماری مسجد میں آ جائیں. اگر آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. مجھے لوگ بلا رہے ہوتے ہیں وہاں آ جائیں, فلانا آ جائیں, ڈمکانا آ جائیں. دیکھو لوگ عالم کو, مولانا کو, جس کو عالم سمجھتے ہیں, یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بد اخلاقی کر رہا ہے, ہمیں ٹائم نہیں دے رہا. اگر آپ ہماری اس 24 گھنٹے کی روٹین دیکھ لیں نا تو آپ کہو گے کہ یہ آپ لوگوں کا ہی حوصلہ ہے کہ آپ برداشت کر لیتے ہو. یہ کس کا حوصلہ ہے کہ آپ ہی برداشت کر لیتے ہو. اب میں ابھی واقعات نہیں سناؤں گا, پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے آپ فلانے دن ہمارے بچے کا عقیقہ ہے, اس میں آپ تشریف لے آئیں. پھر فلانے دن ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے, اس میں آپ تشریف لے آئیں. پھر ہماری شادی ہے, اس میں آپ تشریف لے آئیں. پھر ہمارے بچے نے قرآن ختم کیا, اس میں آپ تشریف لے آئیں. پھر فلانے دن آپ تشریف لے آئیں. پھر فلانے دن آپ تشریف لے آئیں. تو میں اپنا نام ہی تشریف خان رکھ رہا ہوں. تو اب پھر میں نے پابندیاں لگانا شروع کی. بھائی آپ کا ولیمہ بہت اچھا, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آخر اس میں نہیں آ سکتا, کیونکہ پھر ہمارا کام کھاپوں کے علاوہ کچھ بچے گا ہی نہیں زندگی میں. ادھر پہنچے ہوئے, ادھر جا کے کھانا کھایا, وہاں سے نکلے فلانے کا ولیمہ, ادھر کھانا کھایا, کل اس کے بچے کا عقیقہ ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ مولوی کی ایک نشانی میں بتاتا ہوں, وہ مرتے دم, پاکستانی مولوی کی بات کی اس نے, غلط تبصرہ کیا, لیکن یہ تبصرہ مارکیٹ میں چلا کہ میں تمہیں پاکستانی مولوی کی ایک نشانی, بدعتی مولوی پر ہے اصل میں, بدعتی مولوی کی ایک نشانی میں بتاتا ہوں, وہ مرتے دم تک اپنے گھر سے کچھ کھایا نہیں کرتے. تو یہ تو بدعتی جو ہوتے ہیں نا, کھاؤ مولوی نہیں ہوتے. ادھر چلے گئے, اس کے بکرا کٹایا, وہاں کھا لیا, ادھر چلے گئے, ان کا ولیمہ ہے, اس کی شادی ہے, اس کا. کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا آپ نے ہے بھائی, وہ اپنی کلینک میں بیٹھا رہے گا, وہ کہے گا بھائی میرا کلینک ٹائم ہے, میری بلا سے تیرا ولیمہ ہے, تیرے ماموں کا ولیمہ, تیرے چاچو کا ولیمہ, تیری پھپھو کی شادی, میں اس میں, میرے کلینک ٹائم ہے. تو لوگوں کو ڈاکٹروں کے وقت کی قدر ہے, سائنسدانوں کے وقت کی قدر ہے, تاجروں کے وقت کی قدر ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب طالب علم تھے نا, تو حضرت کی دوستی ہو گئی ایک تاجر سے, دکان تھی اس کی. طالب علمی کے دور میں دوستیاں ہو جاتی ہیں. تو وہ جب حضرت کے پاس ملاقات کے لیے آتا تو حضرت کہتے میرا دوست تھا, تو میں اپنی پڑھائی آگے پیچھے کر کے اس کو ٹائم دیتا, گپ شپ لگاتے, تھوڑا بھائی دوست ہے. کہتے کبھی میں اس کی شاپ پہ چلا جاتا تو وہ اتنا ہوشیار تھا کہ کبھی اس نے میری وجہ سے اپنا کسٹمر نہیں مس کیا کہ جی میرا دوست آئے ہوئے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں. کہہ رہے مجھے چائے کی پیالی پکڑا کے کنارے پہ بٹھا دیتا تھا کہ آپ چائے پیتے ہیں, اور اپنے کسٹمر کو نمٹاتا تھا. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس کی نظر میں اپنی تجارت کی ویلیو زیادہ ہے اور میری نظر میں اپنی پڑھائی کی ویلیو کم ہے. تو میں نے اس سے عبرت حاصل کی. کیوں؟ اس کو پتا ہے یار اگر میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ گیا نا آدھا گھنٹہ تو میرے کسٹمر بہت سارے مس ہو جائیں گے, تو یہ وہ نقصان نہیں کرنا چاہتا, اور طالب علم اپنی پڑھائی کا نقصان کر دیتا ہے. تو میں یونیورسٹیوں کے طلبہ کو بھی کہتا ہوں کہ جب آپ پڑھائی کو فوکس کر رہے ہو نا تو دوستیوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو. کسی انگریز نے بڑی صحیح بات کی ہے, گورے باتیں بڑی خاندانی کرتے ہیں, کہ جب آپ دوستوں کی وجہ سے پڑھائی کا نقصان کرتے ہو نا, کہ دوست نہ روٹھ جائیں, تو ہو گئی ہے کہ جب آپ پڑھائی میں پیچھے جاؤ گے, ترقی میں پیچھے جاؤ گے, تو دوست بھی گئے اور پیسہ بھی گیا. اور اگر آپ نے پڑھائی کو فوکس کیا, کچھ بن کے پھر پیسہ کمانا شروع کیا, تو دوست آٹومیٹیکلی آپ کو مل جائیں گے. تو میں نے دیکھا ہے اپنے زمانے کے لڑکوں کو جنہوں نے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھائی کا نقصان کیا, تو پڑھائی تو گئی, دوست بھی گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں ایک انسان کو مینج لائف گزارنی پڑتی ہے. تو بھائی ہم بھی ٹوٹا پھوٹا کچھ دین کا کام کرتے ہیں. اگر میرا فلانا آیا ہے تو اس کے ولیمے میں چلا گیا, اس کے عقیقے میں چلا گیا, اس کی نکاح پڑھانے وہاں چلا گیا, کورنگی جا رہا ہوں, لانڈی جا رہا ہوں. نکاح بھی ایسے ہی کہ ہمارا لانڈی میں نکاح, آپ آ جائیں پڑھانے, ہم آپ سے ہی پڑھوانا چاہتے ہیں. تو بھائی آپ کی شادی ہو رہی ہے تو ٹائم بھی آپ کا لگے گا. میرا ٹائم لانڈی یہاں سے یہاں تھوڑی رکھا ہے. تو اس لیے پھر ہم نے ایک اصول بنایا, بھائی نہ کسی کے ولیمے میں جانا ہے, مجبوری ہے ہماری, نہ کسی کی شادی میں جانا ہے, نہ کسی کے عقیقے میں جانا ہے. بہت ہی کوئی قریبی ہوا, سگا ماموں, سگا چچا, سگا کزن ہو گئے, بہن بھائی ہو گئے, یہ تو بہت ہی صلہ رحمی ہے نا, یہاں تو فرض ہے. یا کوئی ایسا قریبی بچپن کا دوست ہے, یا کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے جو چند ایک ہی ہوتے ہیں, تو اس کے علاوہ تمام ولیموں پہ, عقیقوں پہ
پابندی. کل ایک ہمارے دوست نے کہا کہ فلاں کا عقیقہ ہے, بڑے تاجر ہیں وہ, فلاں ملک سے آئے ہوئے ہیں, وہ بہت اصرار کر کے بلا رہے ہیں, آپ بتائیں کل کا ٹائم دے دوں یا پرسوں کا دے دوں. یہ نہیں پوچھ رہے کہ ٹائم دوں بھی کہ نہیں دوں, پوچھ رہے کل ظہر میں مناسب رہے گا یا پرسوں ظہر میں. میں نے ان کو آڈیو بھیجی, میں نے کہا بھائی نہ کل مناسب رہے گا نہ پرسوں مناسب رہے گا, کسی بھی دن جانا عین نامناسب رہے گا. صحیح ہے نا, عین نامناسب, کیونکہ مجھے دنیا میں اور بھی غم ہے. آج فلاں کا عقیقہ, بچے تو پیدا ہو رہے ہیں نا, عقیقے بھی ہوتے ہی رہیں گے, شادیاں بھی ہوتی رہیں گی. تو جس نے نکاح پڑھوانا ہے یہاں آ جائے, ہم انشاءاللہ اس کا نکاح ہنسی خوشی جمعے کے بعد یا عصر کے بعد پڑھا دیں گے, ٹھیک ہے نا. مجھے پھر اصرار نہ کریں کہ آخری بات, دیکھو میرے دل کی بات ہے, دل کی ایک غم کی بات آخری. اب مجھے پتا ہے آپ لوگ کا بھی وقت قیمتی ہے, صرف ہمارا ہی قیمتی نہیں ہے. ایک آخری بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہمارے پٹھان بھائی کوئٹہ سے آئے ہوئے ہیں, یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہمارے جو پشاور اور کوئٹہ کے لوگ ہیں تو مہمان نواز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کو تو خاص طور پہ یہ بات سننے کی ہے. دعوت میں قبول نہیں کرتا, کبھی قبول کر لوں نا تو ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھائی میں اپنی مرضی کا کھاؤں گا, گن پوائنٹ پہ مجھے کھلانے کی کوشش بولو نہ کرنا, گن پوائنٹ پہ نہیں کھلانا. میرا اپنا پیٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ کھانے کے آپ پیسے نہیں لے رہے اور میں کھاؤں گا تو آپ خوش ہوں گے, تو اب میں اپنی مرضی کا کھاؤں گا. میں نے ایک کوفتہ کھانا ہے یا 2 کوفتے کھانے ہیں, میں مرغی کھانی ہے یا گائے کا کھانا ہے, مرغی میں لیگ پیس کو فوکس کروں یا چکن وہ چیسٹ کو فوکس کروں, میٹھا کھاؤں یا نہیں کھاؤں, کھاؤں تو گجریلا کھاؤں یا مٹھائی کھاؤں. یہ مہمان کا کام ہے, میزبان کا کام بولو نا نہیں. یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہی ہے. اب میرا چند دن پہلے, وہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, اتنے سارے بیانات ہوئے ہیں, اس کے بعد بعض دفعہ کھانا بھی ہوتا ہے. اب تو ہم نے کھانے پر پابندی لگا دی ہے, پابندی لگا دی ہے, بیان کر کے واپس جاؤں گا, میں کھانا نہیں کھاؤں گا, کیونکہ بہت ٹائم لگتا ہے کھانوں میں, اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اور پھر یار چلو اگر ٹائم پہ کھلا بھی دیا تو پھر مسلط بندوق رکھی ہوئی ہوتی, کھا یہ کھا, یہ کوفتہ تیرا باپ کھائے گا, یہ اسٹائل ہوتا ہے. اتنی محنت سے بنایا ہم نے, یہ چانپیں یہ تمہارا ماموں کھائے گا آگے, ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا, لیکن مجھے ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا ہماری قوم کے ساتھ مسئلہ ہے بھائی. جب آپ نے مہمان کے سامنے رکھ دیا تو سب اسی کے لیے ہے نا, اب اس کو اپنی مرضی سے کھانے دو, زبردستی اس پہ نہ کرو. ابھی کچھ دن پہلے کیا ہوا کہ جی وہ میں بیٹھا ہوں دسترخوان پہ, اول تو ہم بیانات کے بعد کھانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے, وہ بہت ہی تھے, اب زیادہ نہیں, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, تو میں نے قبول کر لیا. میں نے کہا یہ خاص لوگ ہیں یار, ٹھیک ہے کھا لیں گے. ان کو منع بھی کیا, اصرار نہیں کرنا. اب جب بیٹھ گئے تو 20 قسم کی ڈشیں ہیں, وہ اللہ نے ان کو دیا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے رکھیں گے, اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. ہمارے حضرت ایک دفعہ دعوت میں گئے تو ایک مولانا صاحب اور پہنچے ہوئے تھے, تو وہ میزبان نے اکرام میں 10-20 قسم کے کھانے رکھ دیے. تو وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا ہو اسراف, اتنے سارے کھانے, یہ تو اسراف ہے. تو حضرت فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں ہے, میرے لیے. آپ ٹھیک ہے نا, آپ اسراف نہ کریں, آپ قناعت سے کھائیں. تو اتنی لمبی مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, پھر کھا سب میں سے رہے ہیں, تو یہ تو غلط ہو جائے گا نا. تو بھائی یہ اسراف جو ہے نا ہر آدمی کی مالی حیثیت کے حساب سے ہوتا ہے. مالدار کا اسراف الگ ہوتا ہے, غریب کا اسراف الگ ہوتا ہے. غریب تو اگر مرغی بھی کھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اسراف ہو, بھائی تمہاری آمدن ہے نہیں تو مرغی کھا رہے ہو, اور مالدار آدمی بکرے بھی کھا رہا ہے تو اسراف نہیں ہے. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر آدمی کے لیے الگ ہے. پیسے والوں کا لائف اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, غریب کا کچھ اور ہوتا ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے سامنے کھانے لا کے رکھے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, بڑی محنت سے بنائے انہوں نے. میں نے اپنے حساب سے تھوڑا سا پلیٹ میں نکالا, میں رات کا کھانا ویسے ہی تھوڑا ہلکا کھاتا ہوں, تو تھوڑا سا اپنے حساب سے پلیٹ میں نکالا, کھایا. پھر ہم نے بریانی کو فوکس کیا, بیف کی بریانی تھی, تھوڑے سے وہاں سے بڑی مزے کی تھی, تو جتنا کھانا تھا اس سے تھوڑا اور 1 چمچہ زیادہ لے لیا, مزہ بہت تھا, اور ہمارے سارے کھانچے فل ہو گئے. اب وہ اسرار حضرت یہ گھر والوں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. میں نے ان سے یہ میں آپ کو پورا بتا رہا ہوں کہ کتنا آدمی پھر ڈپریشن میں جائے گا نا. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی, لیکن میں اپنی مرضی کا کھا چکا ہوں. اچھا میں نے ان سے خود کہا کہ کولڈ ڈرنک منگوا دیں, تو وائٹ کولڈ ڈرنک نا, حالانکہ پینی نہیں چاہیے لیکن دل چاہ رہا تھا. ہم نے کہا چلو یار, بیان بھی کیا نا آدمی کا, سارا 3 گھنٹے کا بیان ہوا تھا, تو بالکل ہی حالت ڈاؤن ہو جاتی ہے 3 گھنٹے میں آدمی کی, تو اس میں کولڈ ڈرنک بھی چلتی ہے کوئی. میں نے کہا نہیں بھی چلے تو بھاڑ میں جائے, ڈاکٹروں کی طرف, یار مزہ تو آ رہا ہے نا, اب اتنا بھی صحت کو تھوڑی نقصان ہی ہوگا نا, تو اتنا بھی صحت کو مسلط نہیں کرے نا آدمی, دل چاہ رہا ہے پی لے گا, پی لے یار آدمی. تو اپنی مرضی سے, حالانکہ نہیں تھی لیکن مجھے پتا تھا بھائی, تو میں نے منگوا لی, پی بھی لی.
اب ہمارے کھانچے ہو گئے, جو میرے حساب سے جتنے فل ہونے چاہیے ہو گئے. اب یہ کھا لیں جی آپ. بھائی میں نہیں کھاؤں گا, میں کھا چکا ہوں. نہیں, یہ ہمارے گھر والوں نے بڑی محنت سے بنایا. چلو جی اتنا سا ہم نے چکھ لیا, بڑی محنت. حضرت اتنا سا نہیں, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں ہوگا. پورا پیس اٹھا کے رکھ دیا. بھائی میں نہیں کھا سکتا یار, مجھے پتا ہے رات کو میرے پیٹ میں درد ہوگا, مجھے ایسیڈیٹی ہوگی, میں کلابازیاں کھاؤں گا, میری نیند اڑے گی. میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا جو زندگی میں ایک دفعہ کسی کی دعوت کھا رہا ہو نا تو میزبان کی مرضی سے کھا سکتا ہے. ہم تو مولانا لوگ ہیں, کبھی بیان میں جا رہے ہیں تو کبھی کوئی دعوت کر رہا ہے, کبھی کوئی دعوت. جتنا بھی انکار کرو پھر بھی ہفتے میں 2-4 تو کھانے ہو ہی جاتے ہیں, کتنا بھی انکار کرو. تو اگر ہم میزبانوں کی مرضی سے کھانا شروع کرتے ہیں, ہم دھماکے کے ساتھ پھٹ کے شہید ہو جائیں گے. اطلاع آئے گی کہ وہ صبح رات کو سوئے, صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی ان کو. تو ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اتنی لمبی لمبی تقریریں نہیں حضرت, یہ تو کھانا پڑے گا. اچھا جی, پھر یہ کھائیں, پھر وہ کھائیں, پھر یہ کھائیں, آخر میں پھر اتنی بڑی کھیر کی برتن. میں ویسے بھی کھانے کے بعد میٹھا نہیں کھاتا, مجھے عادت ہی نہیں ہے. اب وہ اتنی بڑی کھیر, میں دیکھنا جیسے لرزہ طاری ہو رہا ہے, جیسے وہ کھیر کا ڈونگا آیا. میں نے کہا بیڑا غرق ہوا بیٹ تیرا, گیا کام سے. حضرت یہ میں نے کہا میں مکمل کھا چکا ہوں, میں نہیں کھاؤں گا. حضرت یہ بڑی محنت سے بنا ہے, یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک آدمی ہو تو کوئی بات ہے نا, کسی کی میں برائی نہیں کر رہا, یہ نارملی یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. میں نے کہا دیکھیں ہم مولانا لوگ ہیں, ہم اگر اپنی خوراک پہ کنٹرول نہ کریں میں مر جاؤں گا. حضرت کچھ نہیں ہوتا, موت جس دن آنی ہے اس دن آئے گی. آپ ہی تو بتاتے ہیں نا ایک وقت متعین ہے موت کا, اس سے پہلے کوئی نہیں مرتا. میں نے کہا چلو مروں گا ٹائم پہ, لیکن جو پیٹ پھولے گا, وزن بڑھے گا, اچھا لگوں گا. اتنا موٹا توند کے ساتھ بیٹھا ہوں میں بیان کر رہا ہوں. حضرت ایک دن سے کیا ہو جائے گا, یہ پھر دلائل دیتے ہیں. حضرت ایک دن سے کیا ہو جاتا ہے, ایک دفعہ کھانے سے. بھائی ایک دفعہ سے ہی 2 دفعہ بھی کھاتا ہے, 2 دفعہ سے ہی 3 دفعہ. اتنا سمجھایا ہے, مجھے پھر غصہ آنے لگا. پھر کہنے لگے نہیں. میں نے کہا دیکھیں میں نہیں کھا سکتا, یہ سب کی بات کر رہا ہوں, سب جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. بھائی آپ اصرار مت کرو یار, نہیں کرو اصرار آپ. اب کیا ہوا ہے, میں واقعی مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا نا. اب یہ بھی تکلیف ہوتی ہے یار, میزبان پہ ایک تو اتنی محبت والے پہ غصہ کرنا ایک بڑی ٹینشن کی بات ہے. دشمنی ہو نا تو آدمی بندوقیں نکال کے کھڑا ہو جائے, مزہ آتا ہے. اب وہ تو بیچارہ عقیدت میں کھلا رہا ہے نا, اور ہمیں غصہ آ رہا ہے, تو اس کی اور ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ یار یہ کہے گا ہم اتنی محبت کر رہے ہیں اور یہ غصہ کر رہے ہیں. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو مجھے تو بھگت چکا ہوں نا میں. ابھی وہ ایک معدے کے اسپیشلسٹ سے میں نے تیزابیت کا علاج کرایا اپنا, وہ اللہ کا شکر ہے میری تیزابیت درست ہو گئی, تو پھر میں دوبارہ پراٹھوں پہ آ گیا الحمدللہ. تو ورنہ کچھ وقت کے لیے مجھے پراٹھوں کا ناغہ کرنا پڑا تھا. وہ دن جو میری زندگی میں گزرے وہ میں جانتا ہوں کتنی ٹینشن کے تھے. صبح کے 2 پراٹھے یہ بہتر ہیں اس مرغے سے جو آپ رات کو کھاتے اور پراٹھے کھانے کے قابل نہیں رہتے. خیر, پھر وہ اصرار, پھر مجھے غصہ آیا. میں نے کہا کسی کے باپ میں طاقت ہے نا, 1 چمچ مجھے کھلا کے دکھا دے ایسی کی تیسی, آج مقابلہ ایسے. میں نے آستینیں چڑھا لی. میں نے کہا ہو گیا مقابلہ, تو کھلا, میں دیکھتا ہوں. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا, پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو پھر کہنے لگے, وہ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں حضرت وہ تو ٹھیک ہے, آپ کے جذبات اپنی جگہ, آپ کی احتیاط اپنی جگہ, لیکن اب آپ بتاؤ یار آدمی کیا کرے گا یار, کیا کرے گا یار. تو اس لیے بھی دعوتیں نہیں, بھائی چھوڑ دو یار. اپنے گھر میں آدمی دال, اپنے گھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ گھر والے کہہ رہے ہیں پلیز یہ 2 چمچے, گھر والے کہتے ہیں یہ رکھا ہوا ہے جتنا کھانا ہے کھا لیں. تمیز سے وہاں نہیں ہوتا, تو آدمی تمیز سے آرام سے بیٹھ کے کھا لیتا ہے. تو یہ چیز غلط ہے, یہ غیر اخلاقی ہے. آپ اس کو اخلاق سمجھ رہے ہو, حقیقت میں کیا یہ غیر اخلاقی ہے. میزبان کو چاہیے مہمان کے سامنے رکھ دے سب کچھ, سب چیزوں کی الگ الگ تعریف کر دے. یہ نہاری ہے, یہ بریانی ہے, یہ بکرا ہے یا دمبا ہے, جو بھی ہے. اور اچھا انہوں نے دمبا بنایا ہوا تھا چربی میں, وہ پوری پلیٹ میں کھا گیا الحمدللہ. بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس کو پھوڑا ہے میں نے. تو حالانکہ ڈاکٹر چربی کے خلاف ہیں, ہوتے رہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے چربی پھوڑ لی سب سے پہلے, دمبا اور چربی. تو میں نے کہا جو میرے کھانے کی چیز تھی وہی تھی, میں نے پھوڑ پھاڑ کے الحمدللہ برابر کر دی ہے. تو
اتنا اصرار اس سے آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے بھائی, ٹینشن ہوتی ہے. پھر ہم یہی کہتے ہیں یار کھاؤ ہی نہیں, جا کے کہیں بھی نہیں, اپنا آرام سے دال روٹی گھر میں بیٹھ کے عزت کے ساتھ کھا لینا, وہ کیا ہے, بہتر ہے. تو وہ پھر بھی وہ اورڑے نہیں, وہ تو یہ نہیں ہے. اور کسی کو بھی بہت زیادہ اصرار نہ کیا کریں. حضرت مولانا چلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نا معاشرت کے میں بہت زیادہ حکم دیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ مہمان پہ اپنی رائے مسلط نہ کرو, اس کی سہولت کا خیال رکھو, وہ جس میں خوش ہے تو اس کو یہ